بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان بھائیوں، جیسا کہ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، پنجاب بھر میں اور ملک بھر میں اس وقت جو کسان کو کھاد ضرورت ہے اس کا شدید بحران ہے۔ جس وقت گندم کی بجائی عروج پر تھی، اس وقت ڈی اے پی کھاد کو بلیک کیا گیا، ذخیرہ اندوزی کی گئی، اسے چھپایا گیا اور پھر انتہائی مہنگے داموں یعنی 9,000 روپے اور کہیں کہیں 10,000 روپے میں کھاد کی جو بوری ہے وہ فروخت کی گئی۔ اس وقت گندم جو ہے اس کو پانی پہلا لگایا جا رہا ہے اور یوریا کے استعمال کا وقت ہے، یعنی اس وقت گندم کی فصل کو یوریا کھاد کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن ہماری کسانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ ہماری کوئی ایوان اقتدار میں آواز نہیں ہے، اسمبلیوں کے اندر کسانوں کی مؤثر نمائندگی نہیں ہے اور پالیسی ساز اداروں کے اندر جو ہے وہ سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کا قبضہ ہے، تو اس وجہ سے پورے ملک کے اندر اس وقت اور پنجاب میں بالخصوص جو کھاد کا اور یوریا کھاد کا بحران ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کسانوں کو ایک بوری کھاد کے لیے رات بھر جو ہے وہ لمبی لمبی قطاروں میں جاگنا پڑتا ہے اور اس یک بستہ ٹھٹھرتی ہوئی سردی کے اندر جو ہے اسے اذیت ناک طریقے سے کھاد میں کھڑے ہو کر جو ہے قطار میں کھڑے ہو کر جو ہے یہ کھاد کی بوری وصول کرنی پڑ رہی ہے، اور وہ بھی بھاری اور دگنی قیمت کے ساتھ۔ آپ دیکھیے کہ وہ کھاد جو پاکستان کے اندر بنتی ہے اور وافر مقدار میں بنتی ہے، اور جو کھاد بنانے والے کارخانے ہیں ان کو بے تحاشا حکومت کی طرف سے مراعات حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود پورے پنجاب کے اندر کہیں بھی آپ کو یوریا کھاد جو ہے وہ کنٹرول ریٹ پر دستیاب نہیں ہوگی، نہیں مل رہی ہوگی، بلکہ بلیک میں اس وقت جو ہے وہ کھاد کسانوں کو مل رہی ہے، جس کی جو قیمت ہے وہ 2300 روپے سے لے کر 2500 روپے تک جو ہے وہ وصول کی جا رہی ہے۔ تو ہم پہلے بھی اس کے اوپر مسلسل سراپا احتجاج چلے آ رہے ہیں کہ صاحب اقتدار لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ اگر کسان کو کھاد کی فراہمی بر وقت یقینی نہیں بنائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ براہ راست گندم کی جو فصل ہے وہ متاثر ہوگی۔ پہلے بھی حکومت غیر ملکی کسان کو 3,000 روپے من جو ہے وہ گندم کی قیمت دے کر پاکستان کے اندر گندم لاتی ہے، لیکن اپنے کسان کو اس طرح سے تسلیل کیا جا رہا ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ ضلع مظفر گڑھ میں بیٹھا ہوں تو ضلع مظفر گڑھ کی صورتحال یہ ہے کہ پورے ضلع کے اندر اس وقت کھاد نایاب ہے، اس وقت کھاد بلیک ہے، کاشتکار کو کھاد مل نہیں پا رہی۔ ابھی مجھے ایک دوست نے شاہ جمال سے میسج کیا کہ 2450 روپے میں وہاں یوریا کی کھاد جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے۔ رنگپور کے دوستوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ وہاں کھاد نہ صرف بلیک ہے بلکہ کسان کو دی نہیں جا رہی، جبکہ اس وقت اشد ضرورت ہے جو گندم کی فصل ہے اس کو یوریا کھاد کی۔ تو میں اس وقت صاحب اقتدار لوگوں سے اور بالخصوص ریاست پاکستان سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو پورے پنجاب میں اضلاع کے اندر اور ڈویژنز کے اندر یہ ڈی سی مافیا اور جو کمشنرز مافیا بیٹھا ہے، یہ کس مرض کی دوا ہیں؟ آخر یہ جو ہم نے سفید ہاتھی پال رکھے ہیں، یہ لاکھوں روپے تنخواہیں وصول کرتے ہیں، بڑے بڑے محل نما ان کے گھر اور برات ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، کیا یہ صرف ضلعوں میں بیٹھ کر کمیشن خوری کا کام کرنے کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں؟ اس لیے جب تک جس ضلع کے اندر کھاد بلیک میں فروخت ہو رہی ہے، جس ضلع کے اندر کھاد جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی اس کی جا رہی ہے، اس کے ڈی سی کو برطرف نہیں کیا جائے گا، اور جس ڈویژن میں یہ ہو رہا ہے اس کے کمشنر کو برطرف نہیں کیا جائے گا، یہ کھاد کا بحران اور اس طرح کے جو مافیاز ہیں ان کو کبھی بھی نکیل نہیں ڈالی جا سکے گی۔ اس لیے کہ یہ سارے مافیاز، کھاد مافیا سمیت جتنے بھی مافیاز ہیں، ان کی جو اصل سرپرستی ہے وہ یہ ڈی سی مافیا کرتا ہے اور یہ کمشنر مافیا کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر کھاد کے بحران کو ختم کرنا ہے اور کسانوں کو کنٹرول ریٹ پہ کھاد کی فراہمی یقینی بنانی ہے اور کھاد کی ذخیرہ اندوزی کو ختم کرنا ہے، تو جس ضلع سے یہ جینون شکایت آئے تو حکومت کے پاس تو ادارے موجود ہیں، ان کے ذریعے سے رپورٹ مرتب کی جا سکتی ہیں، اس ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو برطرف کیا جائے تو یہ کھاد کا بحران ختم ہو جائے گا۔ بصورت دیگر اس کا ایک ہی حل ہے کہ حکومت رینجرز کو پورے پنجاب میں تعینات کرے کہ کھاد جو ہے وہ کھاد کی جو پروڈیوسرز ہیں، جو کھاد بنانے والی فیکٹریاں اور کارخانے اور کمپنیاں ہیں،
وہ کس کس ڈیلر کو کتنی کتنی دے رہی ہیں اور وہ کہاں کہاں پر کھاد جا رہی ہے. تو اس طرح سے ان ذخیرہ اندوز لوگوں کے پیٹ سے یہ کھاد نکال کر اور یہ کسانوں کو فراہم کی جائے اور اس کی جو سمگلنگ ہے اس کے اوپر بھی کنٹرول کیا جائے. بصورت دیگر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہاں کسان لٹ رہا ہے وہاں گندم کا بحران شدت اختیار کرے گا. آج لمبی لمبی قطاروں میں کسان کھڑا نظر آتا ہے، کل ساری عوام آٹے کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں کھڑی نظر آئے گی. تو اس لیے صاحب اختیار و اقتدار لوگوں کو کسانوں کی یہ آواز سننی چاہیے. جہاں جہاں پہ کھاد پڑی ہوئی ہے اس کھاد کو اٹھا کر بالخصوص یوریا کھاد کو کنٹرول ریٹ پہ جو ہے وہ کسانوں کو اس کی فراہمی یقینی بنانی چاہیے. یہ ابھی محکمہ زراعت والوں نے ایک ڈرامہ کیا ہوا ہے، ڈیلروں کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ 150 بوریاں وہ کنٹرول ریٹ پہ کسانوں کو قطار میں کھڑے کر کے دیتے ہیں، اور پھر وہ جب چلے آتے ہیں وہی جو 2 بوریاں کنٹرول ریٹ پہ کسان خریدتا ہے، اپنی ضرورت کی باقی 5 یا 10 بوریاں اسی کھاد ڈیلر سے، اسی دکان سے، اسی 2 گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ بلیک میں خرید کرتا ہے اور وہ بھاری قیمت اس کی چکاتا ہے. اس لیے اس تماشا کو بند کیا جائے. پہلے کھاد کے اوپر سبسڈی دی گئی، اس کا ڈرامہ رچایا گیا، وہ سارے کا سارا جو ہے مافیا کھا گیا، زراعت والے کھا گئے اور جو ہے نا یہ ڈیلر کھادوں والے کھا گئے اور کھادوں والی کمپنیاں کھا گئی. کسان کو تو وہ 20% بھی نہیں ملی جو اس کے اوپر جو ہے نا سبسڈی تھی کھاد کے اوپر. تو اس طرح اس وقت جو ہے اس کی ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ عروج پر ہے، اور یہ پنجاب بھر کے جو بیٹھے ہوئے ڈی سیز ہیں یہ اس ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کو روکنے میں بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. جہاں جہاں کھاد کا بحران شدید ہے وہاں وہاں کے ڈی سیز کو برطرف کریں تو یہ بحران جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. بصورت دیگر اس کا کوئی راستہ نہیں ہے. بہت شکریہ.